اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 19, 20, 21, 22 چار آیتیں ہیں 19 سے لے کے 22 تک، اور یہ بھی عورتوں کے اس میں حقوق کے بارے میں کافی چیزیں ہیں۔ ویسے تو سورہ نساء میں کافی عورتوں کے ہی تعلق سے بہت ہے، تو ابھی آیت نمبر 19 سورہ نساء۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو ایڈریس کر رہا ہے، مخاطب ہے ایمان والوں سے۔ تو اگر جو بھی بندہ ایمان والا ہے وہ اس کو دھیان سے سنے کہ اللہ اسی کو بول رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم مطلب کسی بھی عورت کو، یعنی مطلب عورت نساء جو ہے اس کو کسی کو بھی اس کی مرضی کے خلاف، کرہن یعنی اس کو نہیں پسند ہے، اس کی مرضی کے خلاف تم اس کو اپنی وراثت میں نہیں لے سکتے، یعنی زبردستی کسی عورت کو اپنی وراثت میں مت لو۔ اللہ نے یہ یہاں بولا ہے کہ یہ تمہارے لیے منع کیا ہوا ہے۔ لا یحل یعنی اٹ از ناٹ حلال فار یو، کہ تم کسی عورت کو زبردستی اس کی مرضی کے بغیر اس کو اپنی جاگیر بنا لو، یہ بالکل غلط ہے۔ ولا تعضلوہن، اور تم اس کے ساتھ ایسا بھی کوئی سلوک مت کرو کہ بہت برا، بہت ہی زیادتی والا۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا، تاکہ تم لے لو بے بازی اس کا کچھ حصہ، اس کے ڈاور کا، ما آتیتموہن، کہ جو ان کو مطلب تم نے یا تو دیا ہے، جو بھی ڈاور یعنی جیسے سمجھو تم نے کسی کو کوئی باغ دے دیتا ہے، یا کبھی کسی کو کوئی پراپرٹی دے دیتا ہے، کوئی ہاؤس دے دیتا ہے، یا ایسا کچھ بھی ہے، تو یعنی کہ تم اس کو اتنا ہارشلی، اتنا برا ٹریٹمنٹ مت دو، اور پھر یہ کہ تم اس کا وہ حصہ لے لو تاکہ اس میں سے کچھ تو اس میں سے مل جائے، ڈاور کا جو حصہ تھا۔ اس کے لیے اللہ پاک یہاں منع کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم نے جو ان کو دیا وہ تم اس کو واپس لینا چاہ رہے، تو اس کے لیے اس کو ہیرس کرو، یہ کرو، اس کو بہت تکلیف دو۔ الا ان یاتینا، سوائے اس کے کہ اگر ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، کہ اگر وہ عورت میں تم دیکھتے ہو کہ کوئی فحاشی وہ کر رہی ہے کھلم کھلا، تو ڈیفرنٹ بات ہے، یعنی اگر وہ ایسی کوئی چیز ہے سوائے اس کے، یعنی تم اور کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ وعاشروہن، اور رہو ان کے ساتھ، بالمعروف، یعنی ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ، ریزنیبل، بہت صحیح انداز کے ساتھ ان کے ساتھ رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کہ اگر تم ان کو نہیں پسند کرتے، اگر تم کو وہ مطلب تم کو کراہت ہے اس عورت سے، اگر اب
یا تم کو اب اس سے مطلب پسند نہیں ہے وہ، فعسا تو ہو سکتا ہے یہ کہ ان تکرہو شیئا کہ تم اس چیز سے نفرت کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ اللہ نے جس میں بنا دیا ہے یہ اسی عورت کے تھرو، سمجھو تم کو بہت ہی اللہ نے اس کو خیر کثیر اگر اس کو عطا کیا ہے تو اسی عورت کے تھرو تم کو وہ خیر کثیر ملے گی، یعنی جس کو کہ تم سخت ناپسند کر رہے ہو۔ تو یہ تمام باتیں کہ یعنی آدمی لوگ ایسی ٹرکیں کرتے ہیں نا کہ جیسے عورت کو جو ہے وہ بہت ہی اتنا تنگ کرو، اتنا پریشان کرو، یا کہ وہ چھوڑ کے بھاگ جائے، اور یا پھر اس کا جو بھی ڈاور تھا وہ مل جائے ہم کو، یعنی ہم نے اگر ان کو کچھ بھی دیا ہے، بھئی بہت بڑا خزانہ بھی دیا ہے، باغ بھی دیا ہے، یا تم نے اپنی کوئی پراپرٹی اس کے نام کر دی، کوئی زمین، کوئی جائیداد، کچھ بھی، تو تم کو لگتا ہے اس کو اتنا پریشان کرو کہ وہ پھر مطلب ہم کو اس کا کتنا حصہ مل جائے یا پورا ہی مل جائے، یعنی تم وہ چھیننے کے چکر میں لگے رہتے ہو کہ دوسری جگہ اگر کوئی اور شادی کرنی ہے تو پھر وہاں دینے کو ملے گا نا۔ تو اللہ نے یہاں پر بولا کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ او یو who believe, you are forbidden to inherit women against their will, nor should you treat them with harshness, that you may take away part of the dower you have given them, except where they have been guilty of open lewdness. On the contrary, leave with them, sorry, میں نے leave بولی wrong ہے. On the contrary, live with them on a footing of kindness and equity. If you take a dislike to them, it may be that you dislike a thing, and Allah brings about through it a great deal of good. تو یہ اس کی نوٹ، اس کے اندر نوٹ ہے کہ ویمن اگینسٹ دیئر ول، ان کو انہیریٹ مت کرو، اپنی وراثت میں تم نہیں لے سکتے۔ تو یہ 527 اس کی جو نوٹ ہے، among many nations including Arabs in the days of ignorance، جہالت کے دور میں بہت سارے اور بھی ہے قومیں اور الگ ملک بھی ہوں گے، لیکن عرب میں بھی یہ چیز تھی جہالت کے دنوں میں۔ A stepson or brother took possession of a dead man's widow or widows along with his goods and chattels. یہ جہالت کے دور میں اور بھی ملکوں میں اور بھی نیشنز میں یہ چیز ہوتی تھی کہ جب ہی یعنی سمجھو دو بھائی ہے، اگر اس میں سے وہ ایک بھائی جو مر گیا تو اب وہ بھائی کا سارا پوزیشن بھی وہ بھائی لے لے گا، بلکہ اس کی ودھوائیں جتنی بھی ہوں گی وہ بھی وہ گھر میں ڈال لے گا۔ اور اگر بیٹا ہے جیسے بڑا بیٹا، تو اگر وہ بڑا بیٹا ہے تو اسٹیپ سن، تو وہ اپنی ماں کو تو نیچرلی بولے گا بھائی یہ تو میری ماں ہے، تو اپنی ماں کا تو برابر مطلب وہ کرے گا، لیکن باقی کی جو سوتیلی مائیں ہیں جتنی بھی جو بھی وہ اس کو وہ ایسا ٹریٹ کرے گا جیسے وہ اس نے اپنے گھر میں ان عورتوں کو ڈال لیا۔ یعنی دیکھا جائے تو وہ اس کی باپ کی مطلب بیویاں ہیں نا، لیکن بیٹے کو تو ایسا کوئی حق ہے نہیں کہ تم اس کو بھی ڈال لو اپنے گھر میں، اور پھر جو بھی اس کا سامان ہے، پوزیشن ہے یا متا ہے، اس کے مال و متا، وہ سب کا سب تم ڈال لو اپنے، یعنی کہ اپنے لیے لے لو۔ یہ بہت ہی بدترین چیز تھی یہ کہ باپ کی یا مطلب بھائی کی بیواؤں کو اپنے گھر میں ڈال لینا۔ دس شیمفل کسٹم از فاربڈن، یہ بہت ہی شرمناک کام تھا جس کو کہ وہ لوگ کرتے تھے، اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ اب یہ حرام ہے، فاربڈن ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ایک اور نوٹ، that you may take away part of the dower you have given them. اس پر نوٹ ہے 528 کی۔ another trick یعنی ایک اور چال چلتے ہیں، عجیب ہی ہے مردوں کا، یا تو عورت کو ظلم کرتے ہیں یا اس کو وہ کر دیتے ہیں کہ ڈال دیے گھر میں، اور یا تو ان کے ساتھ چال چلتے ہیں۔
another trick, ایک اور ٹرک ہے, ایک اور چال ہے, to detract from the freedom of married women was to treat them badly and force them to sue for a khula, یعنی divorce, or its equivalent in pre-Islamic custom, when the dower could be claimed back. وہ جو تم نے دیا ہے وہی تم کو واپس چاہیے نا, اصلی تو یہی ہے. تو وہ لوگ اس چیز کو ہے نا, اگر تم کو جدا کرنا ہے, الگ کرنا ہے اس عورت کو, یا پھر تم اس کی وہ جو مطلب آزادی ہے وہ بھی تم اس سے چھین لینا چاہتے ہو, اور پھر تم اس کے ساتھ برا بہت مطلب ٹریٹ دم بیڈلی, یعنی بہت ہی برا سلوک ان کے ساتھ کرنا, اور پھر یا پھر اس مقام پہ لے کر آنا کہ جہاں وہ عورت خود سے خلا مانگے. کیونکہ تم خلا مانگنے میں یہی ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ لو, یہ تمہارے ڈاور میں سے کچھ حصہ لے لو یا پورا ہی لے لو, جو بھی ہے مطلب, تو وہ کر کے اور وہ اپنی آزادی لیتی, کیونکہ اس کو لوگ چھوڑیں گے نہیں کہ یعنی مطلب وہ اپنی مرضی کی مالک نہیں ہو سکتی. جبکہ ایک ویڈو عورت جو ہوتی ہے اس کی تو عدت کے بعد وہ اپنی مرضی کی مالک ہے. طلاق کے بعد یہ جو اس کے اندر جو ویڈو ہونے کے بعد تو وہ شادی کر سکتی, لیکن نہیں, ان لوگ اس کے اوپر پورا کنٹرول رکھیں گے, اس کے ہیرس کریں گے اس کو. اینڈ اٹس ایکویویلنٹ ان پری اسلامک کسٹم, اور اس کا جو بھی یعنی کہ مطلب پہلے اسلام سے پہلے کے جو بھی مطلب سب رواج تھے تو وہ اس سے ملتے جلتے وہ کریں گے, کہ تاکہ اس میں تم ڈاور جو ہے جو اس کو تم نے دیا ہے وہ تم واپس لے سکو. صرف وہ واپس لینے کے لیے یہ ساری چال چلی جاتی ہے. دس از آلسو فاربیڈن, یہ بھی بالکل منع کیا ہوا ہے, یعنی منع نہیں ہے, فاربیڈن ہے, حرام ہے. اور دا ہارشنس میں بی ایکسرسائزڈ ان اندر وے, اور پھر یہ کہ اس کے اوپر زیادتی کرو, ظلم کرو, اور وہ دوسرے طریقے کی بھی ہے. A divorced woman may be prevented by those who have control of her from remarrying unless she remits her dower. یعنی سوچ لو کہ اگر ایک طلاق شدہ بھی عورت ہے اس کے ساتھ بھی ایسی زیادتیاں ہوتی ہے کہ اس کو لوگ جیسے اس کے اوپر پورا کنٹرول ہے نا, تو اس کو لوگ جیسے اگر اس کو وہی شخص سے دوبارہ بھی شادی کرنی ہو, یعنی الگ الگ کیسز جو ہے وہ بتائے جا رہے کہ یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے, کہ اگر وہ شادی کرنا چاہے کہ ٹھیک ہے یہی شوہر کے ساتھ مجھے مطلب شادی کرنی, 3 طلاق مطلب نہیں ہوئی ہے, تو پھر اب وہ شادی کر سکتی, لیکن نہیں, وہ جو جن کا کنٹرول اس کے اوپر وہ لوگ اس کو پکڑ کے رکھیں گے, اس کو پریونٹ کریں گے, اس کو نہیں کرنے دیں گے جب تک کہ وہ یعنی ان لوگوں جو وہ عورت کے پاس جو اس کا ڈاور جو ہے اس کے پاس, اگر وہ جب تک کہ وہ ان لوگوں کو مطلب دے نہ دے, چھوڑ دے, معاف کر دے, یعنی یہ سب آ جاتا ہے اندر. کیونکہ جو لوگ رہتے نا جو عورت کو کنٹرول کرتے, وہ بھی یہ کرتے کہ اس کا ڈاور ہڑپ لیتے, یعنی وہ عورت کو تو ملتا ہی نہیں. All kinds of harshness are forbidden. ہر طرح کا ظلم اور زیادتی اور برا سلوک جو ہے اس کے لیے سختی کے ساتھ منع کیا گیا. آیت نمبر 20. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اگر وَإِنْ أَرَدْتُمْ یعنی اگر تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ یعنی کہ استبدال یعنی اس میں وہ ہے کہ بدلی کرنا, یعنی کہ تم کو ابھی چاہیے کہ جو تمہاری بیوی ہے اب اس سے تمہارا دل یا تو بھر گیا ہے یا تمہارے پاس 4 بیویاں ہیں جو بھی ہے اس میں سے تمہارا, تو اب تم کو دوسری اور چاہیے, یعنی کہ زوجم مکان زوجن, یعنی مکانہ کا مطلب ہے اس کی جگہ پر, کہ تمہارے کو چاہیے کہ ابھی ایک اور یعنی عورت اس کی جگہ پر دوسری عورت کو تم لانا چاہتے ہو. تو اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو
وآتیتم احداہن قنطارا، اور اگر تم نے دیا ہے ان میں سے، یعنی تمہاری جو بھی بیویاں ہیں ان میں کسی کو بھی اگر تم نے جیسے کسی کو دیا ہے یا ان کو دیا ہے سب کو، کہ تم نے قنطار، یعنی قنطار کا مطلب ہوتا ہے ایک خزانہ، بہت زیادہ مال جس کو بولتے ہیں، تو اگر تم نے اس کو قنطار بھی دیا ہے اگر تم نے ان میں سے کسی کو بھی، فلا تأخذوا منہ، تو اس میں سے تم کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں۔ شیئن ورڈ آیا نا کہ فلا تأخذوا منہ شیئا، یعنی ایک شے کا مطلب کیا ہے؟ ایک معمولی اتنا سا بٹس۔ اتأخذونہ، تو کیا تم لینا چاہتے ہو اپنے آپ پر بہتانن، یعنی کہ جیسے کہ کسی، یعنی تم لوگے اگر وہ واپس بھی تو تم کچھ نہ کچھ، یعنی وہ بہتان ہے، وہ ایک طرح کا جیسے کوئی سلینڈر کر کے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور وہ کہ جو بہت ہی کھلا، یعنی ایک دم اوپنلی گناہ ہے، وہ اسمم مبینہ ہے، وہ یعنی کہ کھلم کھلا گناہ، یعنی کہ کیونکہ اب جو عورت سے تمہارا بھی دل بھر گیا، ابھی تمہارے کو تو وہ دوسری عورت لانا ہے اس کی جگہ پہ، تو یہ سب چالاکی کرو کہ بھئی اس کو جو اگر تم نے بہت بڑی کوئی جائیداد، بہت بڑا خزانہ، جیسے سمجھو خزانے کا ورڈ اس لیے ہے کہ وہ بڑا، یعنی کچھ تم نے دیا ہے اس کو، تو اب تم کو چاہیے کہ وہ واپس لینا ہے، وہی تاکہ دوسری جو بیوی نئی لانی ہے اس کو پھر دینے کو مل جائے گا نا۔ تو کیا تم اس کے لیے یعنی بہتان جڑو گے، اور پھر یہ جو تم کھلم کھلا اتنا بڑا گناہ مطلب ہے نا یہ۔ But if you decide to take one wife in place of another, even if you had given the latter a whole treasure for dower, take not the least bit of it back. Would you take it by slander and a manifest sin? تو اس کے اندر جو 529 کی نوٹ ہے وہ صرف ایک ورڈ کے لیے ہے کہ قنطار جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹریجر ہے، خزانہ، a talent of gold، اس کا جو میجرمنٹ پہلے ہم نے پڑھ چکے نا، تو وہ ہے۔ اب ہے آیت نمبر 21، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے لوگے تم اس کو واپس؟ یعنی تم نے جو چیز اس کو دے دی ہے اب تم اس کو واپس کیسے لوگے؟ وہ تمہاری بیوی تھی۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہوئے ہو، اور جو بھی زر و شوقہ جو یعنی جو میاں بیوی کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ تم نے گزاری اس کے ساتھ، تو اب تم اس کی دی ہوئی جو بھی تم نے اس کو دیا ہے وہ تم واپس لوگے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تو تم سے لیا ہوا ہے ایک گاڑھا وعدہ، ایک قول و قرار، اور وہ کیا ہے؟ وہ نکاح ہے۔ وہ نکاح جو ہے وہ ایک بہت ہی مطلب میثاقاً غلیظا، یعنی سالم کووننٹ، یعنی تم نے تو مطلب انہوں نے تو تم سے، یعنی ان عورتوں نے تو تم سے مطلب لیا، اگر وہ آدمی کی کتنی عورتیں ہیں معلوم نہیں، لیکن سمجھو کہ جو بھی ہے، کسی کی 2 عورتیں، کسی کی 1 ہی ہے، کسی کی 4 ہے، تو اگر وہ جو بھی اس کو نکالا تو اس نے تو نکاح کے ٹائم تو تم یہی ہے کہ یہ زندگی بھر کا ہے، تم زندگی بھر نبھانے کے لیے بولتے ہو نکاح، لیکن ابھی تمہارا جی بھر گیا تو اب تم کو چاہیے کہ اس کو نکال دو، تو تم نے جو بھی اس کو دیا تھا اس وقت وہ تم واپس کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم نے اس کے ساتھ ایک زندگی بتائی ہے؟ کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ تمہارے ہوئے تو تم کیسے واپس لے سکتے ہو؟ And how could you take it when you have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant? پھر ہے آیت نمبر 22، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
ومقتن وساء سبیلا، ولا تنکحوا، اور شادی مت کرو نکاح، ولا تنکحوا، مت نکاح کرو، ما نکحا، جن سے نکاح کیا ہے، آباؤکم، تمہارے آباؤ نے۔ تمہارے آباؤ کا مطلب ہے تمہارا باپ، تمہارے دادا، یا جو بھی، اگر ان کی کوئی بھی ہے بیوی تو اب تم کیا ان سے نکاح کرو گے؟ تو ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، تو باپ دادا جو بھی ہے، اگر کوئی گزر گیا تو تم وہ جو ہے ان کو رکھ لو گے۔ تو من النساء، یعنی عورتوں میں سے، وہ عورتوں میں سے تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہارے باپوں کی وہ بیویاں تھیں۔ الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جہالت کے دور میں جو چیز ہو چکی، اب وہ ہو چکی، اس کو چھوڑ دو، وہ پاسٹ کی بات ہے، اب مت کرنا۔ انہ کان فاحشۃ، یقیناً وہ بہت فحاشی کی بات ہے۔ ومقتن، مقتن کا مطلب ہے جو کہ سخت ناپسند کی گئی، یعنی مکروہ چیز ہے وہ، جس کو اللہ نے بہت ہی، مقتن کا مطلب ہے جس سے بہت ہی نفرت کے لائق۔ وساء سبیلا، اور بہت ہی برا ہے وہ راستہ، یعنی وہ جو کسٹم وہ بہت برا ہے، اللہ نے اس کو بہت برا، مکروہ، نفرت کے لائق بولا ہے، گھنونا۔ And marry not women whom your fathers married, except what is past. It was shameful and odious and abominable custom indeed. یعنی بہت ہی، دیکھو کتنے ورڈز اس کے لیے جو یوز ہوئے ہیں، اور عربی کے بھی جو مقتن تو بہت ہی، یعنی مکروہ اور بالکل ناپسندیدہ، گھنونا، نفرت کے لائق۔ تو اس کے مطلب یہ 530 جو نوٹ ہے وہ نوٹ خالی کمپیریزن ہے خالی، اس لیے تو سوچو یہ سارے کسٹم، یہ ایسے رواج جو تھے جس کو اکثر وہ بڑا بیٹا یا تو کرتا تھا، یا پھر وہ آدمی کا بھائی اگر ہے تو وہ کرتا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔